تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا، جس میں آپ کو ایک کامیابی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اس راستے پہ چلیں گے تو ضرور انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سا کام ہے، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں ہم دین پہ اعتراض کریں گے، اوقات دیکھو اپنی۔ ارے جب بڑے بڑے عرب کے فصحاء وہاں پر ایسے جامد و ساکت ہے، کیسے قرآن کی آیت نہیں، کلام مصطفیٰ سن کر، ایک ہے کلام خدا اور ایک ہے کلام مصطفیٰ۔ حضور کی زبان سے جب ان کا کلام نکلا تو پتہ ہے عرب کے وہ لوگ جو ایک ایک مجلس میں 200 اشعار فی البدی پڑھ دیتے تھے، ان کی حالت کیا ہوئی؟ میرے امام کہتے ہیں میں مصطفیٰ سن کر، ایک ہے کلام خدا اور ایک ہے کلام مصطفیٰ۔ حضور کی زبان سے جب ان کا کلام نکلا تو پتہ ہے عرب کے وہ لوگ جو ایک ایک مجلس میں 200 اشعار فی البدی پڑھ دیتے تھے، ان کی حالت کیا ہوئی؟ میرے امام کہتے ہیں فصحاء عرب کے بڑے بڑے جوہلا نہیں، فصحاء، اس لیے کہ جاہلوں کو چپ کرنا الگ ہے اور فصحاء جمع ہے فصیح کی۔ بمبئی میں بات کرو اس لیے تھوڑا نیچے اتر کر کے کرنا پڑے گا، اگر لکھنؤ اور دلی میں کرتا تو شاید اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی، لیکن مجھے پتا ہے کہ لکھنؤ ہو، دلی ہو، ممبئی ہو، مگر عشق والا دل جہاں ہوتا ہے وہاں بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ ہاں ممبئی والے بھی کچھ پوچھے نہیں ہیں، عروس البلاد میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن توجہ آپ کی ہے، غور فرمائے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، چھوٹے چھوٹے نہیں، عرب کے بڑے بڑے فصیح زبان دان جو 200 اشعار فی البدی کہتے تھے، یا رسول اللہ وہ آپ کا کلام سن کر کے ان کی اوقات کیا ہے؟ تیرے آگے یوں دبے نچے، اور ان کو جب دیکھنے والا دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے منہ میں زبان نہیں ہے، بلکہ پھر فوراً اس کی تردید کر کے کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں لگتا کہ منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آپ کا کلام جب کوئی سنتا ہے عرب کا بڑے سے بڑا فصیح، تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے کہ اس کے منہ میں زبان نہیں ہو، نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں ہو۔ توجہ میری طرف، بتاؤں کیا کیفیت ہوتی ہے جب کوئی بات کرتا ہے نا، بڑی بات۔ یہاں بڑے بڑے خطبہ موجود ہیں ماشاءاللہ، ابھی ہماری جماعت کے ابھرتے ہوئے خطیب حضرت علامہ انظار صاحب موجود ہیں، حضرت مولانا اصغر صاحب اور بھی علماء ہمارے خطبہ موجود ہیں۔ جب کوئی اچھی بات کرتا ہے نا تو پبلک ہو جاتی ہے بالکل جامد و ساکت، جم جاتے ہیں لوگ، لیکن اس کے بعد بھی ان کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، ہمیں پتا چلتا ہے کسی کی آنکھیں سے بڑی ہو جاتی ہے، ایسے بڑی ہو جاتی ہے، کوئی ایسے ایسے کرتا ہے، کبھی دیکھا ایسے کرتا ہے، کوئی ہاتھ سے بھی اشارہ کرتا ہے، ہاں ہاں سمجھ میں آ رہی ہے نا، کوئی سبحان اللہ بول کے بتاتا ہے کہ سمجھ میں آ رہی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلکہ زبان سے نہیں کچھ بولے، آنکھ سے اشارہ کرے، سر ہلائے، ہاتھ سے اشارہ کرے کہ اس کی زبان کام نہیں کر رہی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے منہ میں زبان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک منزل ہے، لیکن ایک منزل بات پر ایسی آتی ہے کہ نہ آنکھ کام کرتی ہے، نہ سر کام کرتا ہے، نہ ہاتھ ہلتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، انسان ایسی ہو جاتا ہے بات سن کر کے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کلام سن کر کے اس کے جسم سے روح نکل گئی۔ بات سن گئی؟ اب حضور علیہ السلام جب کلام کرتے تھے تو عرب کے فصحاء کی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ آنکھ ہلانا بھی بھول جاتے تھے، وہ سر ہلانا بھی بھول جاتے تھے، وہ ہاتھ کا اشارہ کرنا بھی بھول جاتے تھے، اور ان کی کیفیت ہوتی تھی دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ یہ مر چکا، کلام مصطفیٰ سن کے مر چکا۔ فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ارے جب نبی کے کلام کا یہ عالم ہے تو خدا کے کلام کا عالم کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں
ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ تو یہ نچنیے لوگ دین سمجھائیں گے اور یہ تشریح کریں گے دین کی، ہم نے کہا اوقات میں رہو، بس اتنا ہی ہے۔ اور آپ کو زیادہ بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب انسان بزدلی پر آتا ہے تو ایسے غلط لوگوں کا سہارا لیتا ہے، اور دین دین ہے۔ تو ایک واہویلا مچا ہوا ہے، صابر پاک نے بیوی کو جلا دیا، بیوی کو جلا دیا، بیوی کو جلا دیا۔ فیس بک پہ عورتوں کو ننگا کرنے میں انہیں شرم نہیں آتی، اور الزام دھرنے میں یہ بیوی کو جلا دیا۔ ہم نے کہا کیسے جلا ہے؟ کہا کہ تم ہی لوگ کہتے ہو کہ صابر پاک نے بیوی جلا دی، بیوی جلا دی، بیوی جلا دی۔ میں نے کہا بالکل جلا دی، ٹھیک ہے جلا، ہم اپنا مسئلہ کھل کے بیان کرتے ہیں۔ جلا دیا، جلا دیا، لیکن اس سے تجھے کیا؟ تو کہا جلا دیا تو میں نے کہا جلایا تو کیا اس کا جنازہ نہ ہوا تھا؟ کہا ہوا تھا۔ دفن نہ ہوئی تھی؟ کہا ہوئی تھی۔ میں نے کہا پھر کیسے جلایا؟ جلایا کیسے؟ کہا یہی تو بات ہے، احسان کیا۔ کہا بولے وہ کیسے؟ میں نے کہا سن، صابر پاک نے چلے کر کے، ریاضت کر کے، مجاہدے کر کے عشق الہی کی جو آگ سینے میں لگائی تھی، اب اس عشق میں اتنے گم ہوئے کہ یار کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ جب عشق حق آتا ہے تو پھر وہاں کسی کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو صابر پاک کے سینے میں جو عشق کی آگ لگ رہی تھی، ماں نے زبردستی کر کے شادی کرا دیا، تو صابر پاک نے سوچا یہ روز آتی جاتی رہے گی۔ توجہ ممبئی والوں، باندرا والے توجہ، یہ روز آتی جاتی رہے گی، سلام کرتی رہے گی، ڈسٹرب کرتی رہے گی۔ صابر پاک نے سوچا جو عشق کی آگ میرے سینے میں جل رہی ہے وہ اس کے سینے میں بھی لگا دو۔ توجہ، جو میرے سینے میں عشق کی آگ جل رہی ہے، اس آگ کے لیے لوگ کیا کیا نہیں کرتے، جا کے پوچھو، جنگلوں بیابان میں پڑے رہتے ہیں، حق حق کی صدائیں کرتے رہتے کہ وہ آگ لگ جائے، لیکن لگتی نہیں۔ اعلیٰ حضرت جیسے لوگ کہتے تھے اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھنی رمائی ہے۔ یہ سب کو نہیں ملتا، نمازی بننا آسان ہے، عشق کی آگ ملنا مشکل ہے، حاجی بننا آسان ہے، عشق کی آگ ملنا مشکل۔ تو وہ جو آگ جل رہی تھی نا، عشق کی آگ، تو صابر پاک نے سوچا اس کو اپنی طرح بنا لوں تاکہ یہ بار بار آنے جانے سے چھٹی مل جائے، جیسے میں وہاں مشغول ہوں یہ بھی مشغول ہو جائے۔ تو صابر پاک نے آنکھ اٹھائی اور آنکھ کی آنکھ میں ڈال کر کے بیوی کے دل میں عشق الہی کی آگ لگا دی، عشق رسول کی آگ لگا دی۔ تو چونکہ صابر پاک کا سینہ ریاضت، مجاہدے، عبادت کر کے اس آگ کا متحمل ہو چکا تھا، اس آگ کو سنبھالنے کا متحمل ہو چکا تھا، لیکن بیوی کے پاس وہ ریاضت اور مجاہدے نہ تھے۔ عشق کی آگ مل تو گئی مگر وہ برداشت نہ کر سکی عشق کی آگ کو، اور اسی آگ سے جل کر کے اس نے جان جانے آفری کے حوالے کر دیا۔ تو یہ دنیا کی آگ سے نہیں جلایا تھا، صابر پاک نے دل میں عشق رسول کی آگ لگایا جو وہ برداشت نہ کر سکی۔ اور یہ عیب نہیں ہے، یہ تو انسان کی معراج ہے کہ اس کو عشق رسول کی آگ نصیب ہو جائے، اور وہ اس کا انتقال ہو گیا عشق میں۔ اور پھر عشق میں جس کا انتقال ہو جائے تو اللہ کیا شان ہے، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ اے عشق تیرے سستے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، عشق میں سب تجنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں تو کچھ بھی نہیں۔ جس سے عشق کرنے لگے ہیں ان کا نام بھی نہیں پتا ہمیں، آسمان میں کیا نام ہے، زمینوں میں کیا نام ہے۔ جس سے عشق کرتے ہیں اس رسول کے بارے، ہیرو ہیروئن کے بارے میں سب پتا ہے، گناہوں کے بارے میں پتا ہے، نچنیوں کے بارے میں پتا، سب کے بارے میں تجسس ہے، حضور کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے۔ بس عشق کر رہے ہیں، عشق کر رہے ہیں، کچھ نہیں، کوئی فرما برداری نہیں، عشق کر رہے ہیں۔ میرے بھائی عشق وہ ہوتا ہے محبوب کے علاوہ کسی اور جگہ انسان تکتا بھی نہیں، اسے فرصت ہی نہیں ہوتی۔ بس بات سمیٹتے ہوئے ایک روایت پڑھ دوں اور اپنی بات کہیں تو مکمل کرنی پڑے گی، حالانکہ یہ عنوان میرے لیے بہت دلچسپ ہے۔ جب یہ عنوان چھڑتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں بولتا ہی رہوں، لیکن سننے والوں کا خیال بھی تو کرنا ہوتا ہے۔ میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں، عاشق بن جاؤ، سب بن جاؤ گے، عاشق بن جاؤ، دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی۔ عشق بڑی منزل ہے،
بڑا مکر، سب سے عشق کر کے دیکھا، ایک بار ان سے بھی دل لگا کے دیکھو. اکیلے رہو گے تو آپ کو یوں فیل ہوگا، آپ کی فیلنگ یوں ہوگی کہ میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی میرے ساتھ. تنہائی میں رہو گے تو ایسا لگے گا کہ کوئی تم سے باتیں کر رہا ہے. رو گے تو ایسا لگے گا کہ اپنے دامن سے کوئی تمہارے آنسو کو پوچھ رہا ہے. بے چین ہو جاؤ گے تو یوں لگے گا کہ کوئی تسلی کا ہاتھ تمہارے سینے پہ رکھ کر کے تمہیں تسلیاں دے رہا ہے. جب عشق ہوگا تو پھر تم مجمع کو پسند نہیں کرو گے، تم تنہائی پسند کرو گے. کیوں؟ اس لیے کہ مجمع میں رہو گے تو تمہیں مزہ نہیں آئے گا، تنہائی میں مزہ آئے گا. استاد زمن کہتے دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو. اللہ اکبر. ہم نے سب کیا، عشق نہیں کیا. عشق کر کے دیکھیے، اپنے بچوں کو عشق سکھائیے، حضور سے قریب آئیے، حضور سے رشتہ جوڑیے، حضور سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیجئے. مگر یاد رکھیں، جب تک ان کی فرما برداری نہیں کرو گے، ان کی سنتوں پہ عمل نہیں کرو گے، ان کی نقل نہیں کرو گے، قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے، ان کا ذکر کثرت سے نہیں کرو گے، اس وقت تک عشق دل میں سما نہیں سکتا. اور عشق جب آتا ہے تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے. روایت اپنے الفاظ کے جامع میں علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کی تحریر کا سہارا لے کر پیش کر کے بات پوری کرتا ہوں. کہتے ہیں اللہ اکبر، عشق کسی کو بھی ہو سکتا ہے، اور یاد رکھنا عشق جس کو ہو جاتا ہے اس کو قیمتی بنا دیتا ہے، بہت بلند کر دیتا ہے، بہت بلند کر دیتا ہے. ہو سکے تو دعاؤں کا حصہ بنا لو، اللہ ہمیں ان کا عشق عطا کرے، ان سے محبت عطا کرے، ان سے پیار عطا کرے. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. ایک ننھا سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ، اتفاق حسن اتفاق، چھوٹا سا بچہ ہے یہودی کا بچہ، یہودیوں کے گھر میں پلتا بڑھتا ہے. اچانک ایک مرتبہ نظر پڑتی ہے آمنہ کے لال پر. چونکہ مدینہ منورہ کی آبادی مکس آبادی تھی، مخلوط آبادی تھی، ملی جلی آبادی تھی، کئی مذہب کے لوگ اس میں بستے تھے. اسی میں میرے آقا کی جلوہ گری تھی. کیا وہ دن تھے! مدینہ منورہ آج بھی جاؤ تو ایسا لگتا ہے ہر رات شب قدر کی ندرت لیے ہوئے ہیں، ہر دن عید کی بہاریں لیے ہوئے ہیں. جب ان کا گنبد ہے تو یوں مزہ آتا ہے، جب ان کا مزار ہے تو یوں مزہ آتا ہے. جب وہ زمین پہ چلتے ہوں گے تو نظارے کا عالم کیا ہوتا ہوگا. جب وہ زمین پہ چلتے ہوں گے، خرام ناز کرتے ہوں گے، تو اس وقت نظارے کا عالم کیا ہوتا ہوگا. اللہ اکبر. فرشتے آسمان کے، ان کا آسمانوں پر جی نہیں لگتا تھا، وہ تمنائی ہوتے تھے اے اللہ کاش کہ کوئی کام آ جائے اور ہم آسمانوں کو چھوڑ کے زمین پر چلے جائیں تاکہ آمنہ کے لال کا دیدار ہو جائے. اللہ اکبر. بے آئی یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں. جبریل سدرہ چھوڑ کر چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرہ برسو چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر. اللہ اکبر. وہ ننھا سا بچہ یہودی کا ایک بار حضور کو دیکھتا ہے اور ایک نظر دیکھ کر حضور کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں گھر کر. بچہ، چھوٹا سا بچہ، حضور علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے. اور وہ بچہ ہو کر بھی، یہودی کا بیٹا ہو کر بھی اس کا اپنے گھر میں دل نہیں لگتا. نہ ماں کو دیکھ کر چین آتا، نہ باپ کو دیکھ کر، نہ کسی کو دیکھ کر چین آتا. وہ بار بار بھاگ بھاگ کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتا. کبھی حضور کی مسواک کی خدمت کرتا، کبھی نالین سیدھی کرتا، اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں لگا رہتا. یہودی کا بچہ. اندازہ کریں جب بچے کو، اور وہ بھی یہودی کے بچے کو عشق ہو جائے تو ماں کو دیکھ کر بھی اس کو چین نہیں آتا اور باپ کو دیکھ کر بھی اس کو قرار نہیں آتا. ہم مسلمانوں کے بچے ہیں، ہمیں زنا کی فلمیں دیکھنے کے لیے وقت کہاں سے ملتا ہے بتاؤ. یا تو عشق ہے یا تو پاپ ہے. جہاں پاپ ہے وہاں عشق نہیں، جہاں عشق ہے وہاں پاپ نہیں. عشق کی آگ گناہوں کو جلا دیتی ہے. جن آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کرنا ہے، لوگوں کی ہمت کیسے ہوتی ہے ان آنکھوں سے انٹرنیٹ پر زنا کی فلمیں دیکھنے کے لیے. غیرت عشق کہاں ہے؟ عشق کا نام لے کے میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں لڈو لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، شہد کا نام لینے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا. عشق کر کے دیکھو. ایک بچہ ہے، ماں باپ سے رشتہ کمزور ہو رہا ہے، اس اعتبار سے ماں باپ کو دیکھ کر دل نہیں لگتا.
حضور کے پاس رہتا ہے، کسی نے چگلی کر دی اس کے باپ کو، دیکھا تمہارا بچہ تو محمد کے پاس رات دن پڑا رہتا ہے، ان کی خدمت میں رہتا ہے، معاذ اللہ چگلی کی کہ تمہارا بچہ کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ باپ نے چھوٹے سے بچے کو بلا کے کہا خبردار آج کے بعد تم گھر سے باہر نہیں نکلو گے، تمہیں گھر میں رہنا ہے۔ جی ابا جی ہم گھر میں رہے، گھر میں رہا۔ اب حضور کو نہیں دیکھ رہے، آقا کو نہیں دیکھ رہے، حضور کا چہرہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، آقا کا دیدار نہیں ہو پا رہا ہے، پتہ ہے بیمار ہو گیا، آقا کی زیارت نہ ہوئی تو بیمار ہو گیا، حضور کی یاد میں بیمار ہو گیا، حضور کے عشق میں بیمار ہو گیا۔ کیلا کھا کے بیمار پڑنے والوں، دہی کھا کے بیمار پڑنے والوں، رات کے وقت غسل کر کے بیمار پڑنے والوں، کبھی عشق مصطفیٰ میں بھی بیماری آئی ہے؟ صرف باتیں ہی باتیں، ہمیں دکھ ہے اس بات پر۔ قدرت کہہ رہی ہے کہ ہم تم سے اپنے محبوب کے بارے میں پوچھیں گے، محبوب کا تم نے کیا کیا تھا؟ فلموں سے عشق کیا تھا، گانوں سے عشق کیا تھا، گناہوں سے عشق کیا تھا، اور محبوب ہم نے دیا اس سے عشق نہ کیا، اس سے محبت نہ کی۔ محبوب دیا تمہیں، محبوب اتنا خوبصورت، کتنا خوبصورت، کتنا خوبصورت کہ اس کے جسم کا سایہ کسی نے نہیں دیکھا، اس کے جسم اطہر پہ کبھی مکھی بیٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، کبھی چونٹی نے اس کے قدموں کو نہیں کاٹا۔ اس کی شان یہ تھی حسن کی کہ پسینہ بھی نکلتا تھا تو کبھی بے ترتیب نہیں نکلتا۔ لے آؤ کسی کا بھی قائد، اگر اس شان کا مالک ہو تو چیلنج ہے۔ خوبصورت سے خوبصورت انسان بھی جب اس کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے تو کبھی ادھر سے نکلتا، کبھی ادھر سے نکلتا۔ وہ تنامنا کا لال تھا جہاں پسینہ بھی بے ترتیب نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب پسینہ نکلتا تھا تو پیشانی پر یوں جمتا تھا جیسے کسی نے چاندی کے پلیٹ پر سونے کے موتی ٹانگ دیے ہوں۔ پسینہ بھی شان سے نکل۔ یہ ہمارے آقا ہیں، قدر نہیں کی ہم نے اپنے محبوب کی، ان کو چھوڑ کے اوروں سے عشق، ان کو چھوڑ کے اوروں سے پیار، اور پھر کہتے ہو کہ تباہی کیوں ہے، بربادی کیوں ہے۔ سب سے دل لگاتے ہو، ہر جائی نہ بنو، بے وفا نہ بنو، دغاباز نہ بنو۔ اللہ اکبر۔ میری قوم کے جوانوں اپنے آقا کی شان تو دیکھو۔ لڑکا ننھا سا بچہ بیمار ہو گیا، باپ نے علاج کرایا، کہنے والے نے کہا ہے، بلکہ میرے دادا مرشد نے کہا ہے، مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مرض بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، ایک وقت آیا کہ پھر وہ بستر پہ پڑ گیا، حضور کو دیکھنا نہیں ملا، بستر پہ پڑ گیا، اپنے عشق کا اظہار نہ کر سکا۔ ایک دن گرم گرم سانسیں اس کی ناک سے نکل رہی تھی، سینے سے نکل رہی تھی گرم سانسیں، آنکھیں اندر کو دھس گئی تھی، چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ بچہ، ننھا سا بچہ، چھوٹا سا بچہ بستر پر بالکل مریل سی شکل میں پڑا ہوا تھا۔ اس کا باپ، دیکھو یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، کوئی ہو، باپ ہی ہوتا ہے۔ باپ نے بیٹے کو دیکھا، رونے لگا، میرے بیٹے جوانی کی طرف جا رہا تھا، اب تو مر رہا ہے۔ میرے دلوں کے ارمان تو یہ تھے کہ تجھے دولہا بناتا، تیری برات نکالتا، تیری شادی کرتا، اور یہ کرتا اور وہ کرتا، مگر ہائے اب تجھے دیکھ کے لگتا ہے کہ تو زیادہ دن تک زندہ نہ رہے گا، کاش کہ میں تجھے خوش کر پاتا۔ ننھے سے بچے نے ڈرتے ڈرتے کہا، بابا اگر معاف کریں تو ایک بات کہوں، بابا آپ میری شادی کی بات کرتے ہیں، میرے نکاح کی بات کرتے ہیں، میری بارات کی بات کرتے ہیں، میری خوشیوں کی بات کرتے ہیں، کیا آپ آج تو میں رہوں گا ہی نہیں دنیا میں، میرا شاید یہ آخری دن ہے، اب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، بابا جاتے جاتے خوشی دے سکتے ہیں؟ ایک خوشی مانگتا ہے، آپ کا بچہ آپ سے ایک خوشی مانگتا ہے، کیا آپ مجھے خوشی دے سکتے ہیں؟ باپ نے کر بیٹے سے کہا، آج میں تجھے ہر وہ خوشی دوں گا میرے بیٹے، کیونکہ میں جان رہا ہوں کہ تو آج کے بعد مجھے نظر نہیں آئے گا، جتنی قربانی دینی پڑے دوں گا، لیکن تجھے ہر خوشی دے سکوں گا آج۔ بابا ایک ہی میری بات ہے کہ مجھے کسی سے عشق ہو گیا ہے، مجھے کسی سے پیار ہو گیا ہے، اور میرا محبوب میری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، اس کو نہ دیکھ کر میں بیمار ہو گیا ہوں، کاش
یہ بیماری کی دوا کرنے کی بجائے میرا محبوب میرے پاس آتا تو میں اچھا ہو جاتا، لیکن اب تو اچھا ہونے کا وقت بھی گزر گیا، اب میں مر رہا ہوں، سوچتا ہوں جاتے جاتے آخری مرتبہ ایک بار یار کو دیکھ لوں، ایک مرتبہ محبوب کو دیکھ لوں، بابا میرے محبوب کو بلا دیجئے، میرے محبوب کو بلا دیجئے، وہ آئے گا، میں ایک جھلک اس کی دیکھ لوں گا، میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ باپ نے کہا بچے سے کون ہے تیرا محبوب، کون ہے تیرا یار؟ کہا وہ مسلمانوں کے نبی آمنہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر ہے، ایک نظر ان کا حسن دیکھ لوں دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ باپ نے کہا بیٹا اگر میں مسجد میں گیا تو میرا بائیکاٹ ہوگا، یہودی مذہب کے ٹھیکیدار مجھے سانس نہیں لینے دیں گے، لیکن میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں سوشل بائیکاٹ اٹھا لوں گا، ہر دکھ اٹھا لوں گا، ہر درد اٹھا لوں گا، لیکن تیرے محبوب کو جا کے بلاؤں گا۔ لیکن بیٹا سوچ تو صحیح، وہ اتنے بڑے ہیں، اب ذرا توجہ کرنا، وہ اتنے بڑے ہیں، تو بچہ ہے، کیا وہ واقعی تیرے لیے آئیں گے؟ بچوں پہ کون توجہ کرتا ہے؟ کیا وہ تیرے لیے آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ اور بہت بڑے بڑے سردار وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، تو اتنا سا بچہ ہے، وہ بھی یہودی کا بچہ، تیرے لیے آئیں گے؟ بچے نے کہا بابا آپ انہیں اطلاع کر دیں، پھر ان کی مرضی، وہ آئے یا نہ آئے، مگر مجھے یقین ہے ان کو خبر کر دو وہ ضرور آئیں گے۔ ابھی صادق صاحب کہہ رہے تھے کہ مقتدی اپنے امام کو پہچانے، لیکن امام سارے مقتدی کو پہچانے یہ ضروری ہے۔ سب خطیب کو پہچانتے ہیں، خطیب سب کو پہچانتے ہیں یہ ضروری ہے۔ سب وزیر کو پہچانتے ہیں، وزیر سب کو پہچانے یہ ضروری ہے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی 2 مصروں کے اندر کہ سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے، مگر سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے، مگر سب پہ ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ بانٹنے والے پر سب کی نظر ہوتی ہے، لیکن سب پر بانٹنے والے کی نظر ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ مجمع کی نظر خطیب پر ہے، مگر خطیب کی نظر مجمع پہ ہو یہ ضروری نہیں۔ خطیب کو مجمع پہچانتا ہے، لیکن خطیب مجمع کو پہچانے یہ ضروری نہیں۔ مگر اے آمنہ کے لال کے غلاموں، ہم مقدر کے سکندر نہیں، بلکہ سکندر ہمارے مقدر پہ ناز کرے۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھتا ہے، میرے نبی سب کو نام سے جانتے ہیں، نسب سے جانتے ہیں، چہرے سے جانتے ہیں، کردار سے جانتے ہیں، ہر عاشق کو جانتے ہیں، ہر امتی کو جانتے ہیں، اور اتنا جانتے ہیں کہ قدموں کی آہٹ بھی جانتے ہیں۔ کوئی جانے نہ جانے غم کیا ہے، ہمارا آقا تو ہمیں جانتا ہے۔ اور میں یہ جو کہتا ہوں نا سکندر ہمارے مقدر پہ ناز کرے، ہم کیا سکندر کے مقدر پہ ناز کرے؟ ارے سکندر وہ ہے جس کو آدھی دنیا ملی ہے، اور ہم وہ ہیں جس کے ہاتھ میں آمنہ کے لال کا دامن ہے۔ سکندر خالی ہاتھ گیا ہے، ہم خالی نہیں جائیں گے، جنازے میں دامن مصطفیٰ کے ساتھ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔